مشکات دوم کا سبق نمبر 38 کتاب الجہاد۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ سے جہاد قتال کے جو مسائل احکام اصول قواعد ہے وہ احادیث کی روشنی میں ذکر کر رہے۔ الفصل الاول، فصل اول مصنف رحمۃ اللہ ذکر کر رہے حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من آمن باللہ ورسولہ، جو شخص اللہ و رسول پر ایمان رکھے، وقام الصلاۃ وصام رمضان، نماز بھی پڑھے روزی بھی رکھے، کان حقا علی اللہ، اللہ پر تفضلا و احسانا و کرما، حق ہے کہ ایدخلہ الجنہ، اسے شخص کو جنت میں داخل کرے۔ جاہد فی سبیل اللہ ہے کہ جہاد کرے، اور جلس پی ارض التی ولد فیہا، یا وہاں پر رہے کہ جس جگہ پر وہ پیدا ہو چکا ہو۔ تو معنی یہ اس صورت کی بات ہے کہ جب اس پر جہاد فرض کفایہ ہو۔ قول صحابہ حضرت نے کہا، افلا نبشر بہ الناس، یا رسول اللہ کیا اس بات کی خوشخبری لوگوں کو نہ دے؟ قول فرمایا، ان فی الجنت 100 درجۃ، اس خوشخبری کی ضرورت نہیں۔ فرض کفایہ کی صورت میں بھی اگر ایک شخص جہاد کرتا ہے تو اس کے لیے یہ فضیلت ہے کہ جنت میں اللہ نے 100 درجے بنائے ہیں۔ اعدہ اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ، اللہ نے وہ مجاہدین کے لیے تیار کیے ہیں۔ مابین الدرجتین، 2 درجوں کے بیچ اتنا فاصلہ ہے، کما بین السماء والارض، جس آسمان و زمین کے بیچ کا فاصلہ ہے۔ فرض ہو اس صورت میں تو جہاد کا چھوڑنا کفر ہوگا، گناہ ہوگا، ناشکری ہوگی، اور کیا ہے، نافرمانی ہے، معصیتی کبیرہ ہے۔ یہ تو صورت کی بات ہے کہ فرض کفایہ ہو اور پھر جہاد کرے درجات ہوں گے۔ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ، جب اللہ سے تم نے جنت کی دعا کرنی ہو نا تو فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْس، جنت الفردوس مانگو، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ أَوْ أَعْلَى الْجَنَّةِ، کہ جنت میں بیچ کی جنتیں سب سے بڑھ کر ہیں، سب سے بڑی ہے اور سب سے اونچی ہے، اوپر ہے۔ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَٰنِ، اس پر پروردگار کا جو عرش ہے وہ بھی ہے۔ وَمِنْهُ تُفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ، اسی جنت سے تمام جنتوں کی نہریں جاری ہیں اور اسی سے بہتی ہیں۔ رواہ البخاری۔ وعنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مثل المجاہد فی سبیل اللہ، جو شخص جہاد کر رہا اس کی فضیلت اسی ہے کمثل الصائم القائم القانت بآیات اللہ، جیسے ایک شخص روزہ دار اور روزے کرو ادھر، اور کیا ہو، رات کو تہجد پڑھتا ہو، اللہ کے لیے کھڑا ہوتا ہو، آیتوں کی تلاوت کرتا ہو، لا یفتر من صیام ولا صلاۃ، نمازوں سے اور روزوں سے تھکتا نہ ہو، اور پہ در پہ عمل جاری رکھے، یہ سب مجاہد کو بھی دیا جائے گا، حتی یرجع المجاہد فی سبیل اللہ، جب تک مجاہد واپس نہ آئے۔ متفق علیہ۔ وعنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، انتدب اللہ لمن خرج فی سبیلہ، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو رحمت کی نظر سے متوجہ ہونے کا وعدہ دیا ہے کہ جو اس کی راہ میں نکلے، صرف اس ارادے سے نکلے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لا یخرجہ الا ایمان بی و تصدیق برسلی، کہ وہ میری اوپر ایمان رکھنے کی وجہ سے اور میرے رسولوں کو تصدیق کرتے ہوئے ایسا کر لے، ان ارجعہ بما نال من اجر او غنیمہ، پھر اس کو میں واپس لوٹاؤں، یا تو اجر و غنیمت وغیرہ پا کر دونوں، یا شہید ہو کے۔ تو یہ تو ظاہر ہے نا کہ غازی بن کر بھی سارے ثواب کمائے گا، یا شہید ہو کے، او ادخلہ الجنہ، جنت میں داخل کر دوں گا۔ متفق علیہ۔ وعنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمائے، والذی نفسی بیدہ، آپ علیہ السلام نے قسم کہا کہ فرمائے کہ لو ان رجال من المؤمنین لا تطیب انفسهم، اگر مسلمانوں میں کچھ ایسے لوگ ہوتے کہ وہ مجھ سے پیچھے رہنے پر راضی نہیں، یتخلفوا عنی، کہ مجھ سے پیچھے رہے، لا تطیب انفسهم، منا ان کا دل نہیں چاہتا، ولا اجد محملهم علیہ، اور کچھ ہے نہیں کہ ان کو میں دوں لڑنے وغیرہ کے لیے، ما تخلفت عن سریۃ تغزو فی سبیل اللہ، تو میں کسی سریہ دستے سے پیچھے نہ رہتا، بلکہ میں کیا کرتا تھا، ہر دستے میں چلا جاتا مگر ان کے لاج رکھنے کے لیے، اور ایسا نہ ہو کہ کوئی اس کو فرض واجب سمجھ لے، اس لیے پیچھے رہتا ہوں۔ والذی نفسی بیدہ لو وددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل،
4 مرتبہ فرمایا کہ مجھے یہ تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، شہید ہو جاؤں، زندہ کیا جاؤں، شہید ہو جاؤں، زندہ کیا جاؤں۔ متفق علیہ۔ یہ سے پیغمبر جہاد کی اہمیت، فضیلت اور درجات کے سمجھانے کے لیے ایسا کہہ رہے ہیں۔ وعن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، رباط یومن فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں یعنی جہاد کی راہ میں ایک صبح کرنا، پہرا وغیرہ دینا اور وہاں پر کیا کرنا، حفاظت کرنا، ایک دن خیر من الدنیا وما علیہا، دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ثواب کے اعتبار سے۔ متفق علیہ۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، لغدوۃ فی سبیل اللہ، ایک راہ جہاد میں، ایک صبح جہاد میں گزارنا، اور روحۃ، ایک شام گزارنا، خیر من الدنیا وما فیہا، تمام دنیا اور دنیا کی تمام اشیاء سے بہتر، افضل، برتر ہے۔ وعن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول، اس سے آپ کہتے ہیں، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آپ علیہ السلام کو فرماتے سنا تھا، کہہ رہے تھے کہ رباط یوم و لیلۃ فی سبیل اللہ، جہاد میں ایک دن ایک رات پہرا دینا، حفاظت کرنا، من بہتر، خیر من صیام شہر و قیامہ، ایک ماہ روزے رکھنا اور تہجد پڑھنے سے بہتر ہے۔ وَإِن مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ، اگر اس صورت میں اسے موت آئی تو وہ عمل اس کے لیے جاری رکھا جائے گا جو وہ کر رہا تھا، پہرا وغیرہ۔ وَأُجْرِ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور اسے رزق بھی چالو کر دیا جائے گا۔ وَأُمِنَ مِنَ الْفَتَّانِ یا فتان، اور قبر کے فتنے وغیرہ سے اور دوسرے فتنوں سے بھی امن میں کیا جائے گا، محفوظ کیا جائے گا۔ رواہ مسلم۔ وعن ابی عبس قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، مغبرت قدم عبد فی سبیل اللہ، جس بندے کی قدم اللہ کے لیے جہاد میں نکل کر گردالود ہو جائے، فتمسہ النار، تو اس کو آگ نہیں چھوئے گی۔ رواہ البخاری۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول، لا یجتمع کافر وقاتلہ فی النار ابدا، کہ کافر جو مارا جائے اور اس کا قاتل یعنی مجاہد، دونوں ایک ساتھ جہنم میں جمع نہیں ہوں گے۔ وہ تو اسی بھی کافر تھا جسے قتل کر دیا گیا، جس نے قتل کیا تھا وہ مجاہد تھا، تو اس کے ساتھ کیسے جمع کیا جائے گا؟ تو اسے کیا جائے گا، جنت میں داخل کیا جائے گا۔ رواہ مسلم۔ وعنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، من خیر معاش الناس، لوگوں میں بہتر زندگی اور معاش والا آدمی وہ ہے کہ رجل لہم، ان کے لیے، رجل ممسک عنان فرسی فی سبیل اللہ، وہ شخص ہے جو گھوڑے کی زین وغیرہ پہ بیٹھ کے، نکیل پکڑ کے اللہ کی راہ میں جہاد کرے، تیر والا مت نہیں، اس کی پیٹھ پر ہر طرف کیا کرے، اوڑے، ہر طرف جائے، حفاظت وغیرہ کرے، پہرے دے۔ کلما سمع ہیہتاً، جب بھی کہیں ڈر وغیرہ کی آواز ہو، یہ کسی جگہ فزعا یا خوف خطر ہو، او فزعت طوار علیہ، اس کی طرف اڑ کر جاتا ہے، یبتغی القتل، یا تو شہادت چاہتا ہے کہ شہید ہو جائے، والموت، یا کافر کو چاہتا ہے کہ وہ قتل ہو جائے، یا والموت مزان نہ ہو، اس کی جگہ کیا ہوتی ہے موت کی، یعنی ان مقامات میں وہ یہی چاہتا ہے۔ یہ شخص بھی بڑا بہتر شخص ہے اور اچھی زندگی والا ہے۔ دوسرا، اور جو وہ شخص بھی ہے کہ فی غنیمت فرس شعفۃ من هذه الشعف، کہ اپنے پاس بھیڑ بکریاں لے کر جنگل میں جائے، صحرا میں جائے، یا پہاڑ کی چوٹیوں پر رہے، او بطن واد من هذه الاودیہ، یا وادی وغیرہ میں رہے، بیابان و دشت میں، اور ساتھ ساتھ یقیم الصلاۃ و الزکوٰۃ، نماز بھی صحیح طرح قائم کر رہا ہو، زکوٰۃ بھی دے رہا ہو اگر فرض ہو گئے، ویعبد ربہ، اور پروردگار کی صحیح عبادت کر رہا ہو، حتی یأتیہ الیقین، موت تک، لیس من الناس الا بخیر، نہیں بھی لوگوں میں خیر والا ہے، بہتری والا ہے، کیونکہ فتنوں وغیرہ سے بہت ساری معصیات سے محفوظ رہے گا۔ رواہ مسلم۔ وعن زید بن خالد رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول،
آپ علیہ السلام نے فرمایا من جہز غازیا فی سبیل اللہ فقد غزا، جو شخص غازی کی امداد کرے اس کو سامان سفر دے، جو ضرورت کی چیزیں ہیں اس کو دے کر اسے تیار کرے، اس کو بھی غزوے کا ثواب ملے گا۔ من خلف غازیا فی اہلہ، اور جو غازی کے لیے نائب و نگران، ذمہ دار اور دیکھ بھال کرنے والا بن جائے، فقد غزا، اس کو بھی غزا کا ثواب ملتا ہے۔ متفق علیہ۔ وعن بريدة رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا حرمت نساء المجاہدین علی القاعدین، جو لوگ جہاد پر گئے ہو ان کی بیویوں اور خواتین کی عزت و حرمت بیٹھنے والوں پر جو جہاد نہیں گئے ہو ان پر ایسی ضروری ہے کہ حرمت امہاتہم، اپنی ماں و بہنوں کی طرح۔ وما من رجل من القاعدین یخلف رجلا من المجاہدین فی اہلہ، اور وہ لوگ جو جہاد پر نہ گئے ہو اگر وہ مجاہدین کے اہل کہ کیا بنے نگران و ذمہ دار دیکھ بھال کرنے والا بن جائے اور پھر اس طرح کرنے میں فیخونہ فیہم، ان کے ساتھ خیانت وغیرہ کرے کسی بھی طرح سے، الا وقف له یوم القیامت، وہ شخص اس کے لیے قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا کہ اس نے تمہارے ساتھ خیانت کی تھی، فیأخذ من عمله ما شاء، تو ظاہر ہے کہ اس کے سارے اعمال کو لے لے گا اس خیانت کے بدلے۔ فما ظنکم، تم لوگوں کا کیا خیال ہے کہ کیا اسے تھوڑا ہی چھوڑ دے گا؟ اسی لیے کہہ رہے نا کہ اسے کیا کر دے گا، زیادہ لے گا۔ رواہ مسلم۔ وعن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ قال جاء رجل بناقۃ مختومۃ، ایک شخص اونٹنی کو نکیل اور مہار کے ساتھ لے کر آیا، فقال کہا ہادی فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ جہاد میں وقف ہے یا جہاد کے لیے ہیں۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے اس کو فرمایا لک بہا یوم القیامت 700 ناقۃ، اس کے بدلے آپ کو 700 اونٹنیوں کا ثواب ملے گا، اور قیامت کی 700 اونٹنیاں ہوگی، مانا ثواب کل مختومہ، سب کی ناک میں نکیل مہار ہوگی۔ رواہ مسلم۔ وعن ابی سعید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث بعثا الی بنی لحیان من حذیل، پیغمبر علیہ السلام نے حذیل قبیلے کی ایک شاخ بنو لحیان اس کی طرف ایک دستہ بھیجا، فقال فرمائے کہ لیمبعث من کل رجلین احدہما، کہ دو میں سے ایک آدمی کھڑا ہو جائے، ایک جو ہے ادھر رہے گا اور ایک جو ہے جائے گا اور ایک گھر کی ذمہ داری سنبھالے گا، تو اجر دونوں کو دیا جائے گا، والاجر بینہما، اجر دونوں کو ملے گا۔ رواہ مسلم۔ وعن جابر بن سمرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا لا یبرح ھذا الدین قائما، یہ دن ہمیشہ غالب رہے گا، کھڑا رہے گا اور ہمیشہ کیا ہوگا، سربلند ہوگا۔ یقاتل علیہ اصابۃ من المسلمین، اس کے لیے ایک مسلمان جماعت ہر دور میں لڑے گی، حتی تقوم الساعہ، یا تک کہ قیامت قائم ہو جائے، اس وقت تک اس کے لیے سر کی سر پیروش ہوں گے دن کے، جو سروں کو کیا کر دیں گے، قربان کر دیں گے۔ رواہ مسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا لیک لمخدن فی سبیل اللہ، جو شخص جہاد میں زخمی ہو جائے، کسی بھی طرح چھوٹا بڑا زخم لگ جائے، واللہ اعلم من یکلم فی سبیلی، اور اللہ کو معلوم ہے کہ جو اس کی راہ میں زخمی ہو جائے، الا جاء یوم القیامت، قیامت کے دن جب آئے گا، وجرحہ یثعب دما، اس کے زخم سے خون بہے گا، اللون لون الدم، رنگ تو خون کا ہوگا، والریح ریح المسک، خوشبو سے مشک و عنبر کی آئے گی۔ متفق علیہ۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا ما من احد يدخل الجنہ يحب ان يرجع الى الدنیا، جو بھی کوئی جب جنت جائے نا اسے کبھی بھی دنیا میں لوٹنے کی خواہش تمنا نہیں ہوگی، وَلَهُ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ، یہ دنیا اس کو اگر ساری بھی دی جائے نا وہ نہیں چاہے گا کہ دنیا میں لوٹ آئے، إِلَّا الشَّهِيدُ، صرف شہید لوگ جو ہیں نا یہ کیا کریں گے، کاش و افسوس اور تمنا کریں گے کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں لوٹایا جائے، جہاد کر کے دوبارہ شہید ہو جائے، کیونکہ جو درجات رفیع وہ دیکھیں گے تو اور رغبت ان کی بڑھ جائیں گی۔ تمنا، شہید تمنا کرے گا، ارجع الی الدنیا، کہ دنیا چلا جائے دوبارہ، فقتل 10 مرات، کئی مرتبہ، اور جو ہے 10 مرتبہ اسے شہید کیا جائے، 20 مرتبہ، سینکڑوں مرتبہ، لمارے من الکرامت، جو عزت کرامت قدر دیکھے گا، منزلت دیکھے گا،
جو مقام و مرتبت دیکھے گا اس کی وجہ سے وہ اور چاہے گا متفق علیہ۔ وعن مسروق رحمۃ اللہ علیہ، یہ صاحب فرماتے ہیں سألنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عن هذه الآیہ، ہم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے متعلق پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو لوگ جہاد میں شہید ہو جائے ان کو مردے مت سمجھنا، بل احیاء عند ربهم، پروردگار کے ہاں وہ زندہ ہے، ہمارے نزدیک وہ کیسے زندہ ہیں اور کیسے سمجھیں گے، ان کی کیفیت کیسی ہوگی، ہمیں ان کی اس کی ضرورت نہیں، پروردگار کی نزدیک وہ زندہ ہے، یرزقون، ان کو جنت کا رزق بھی دیا جائے گا لایا۔ قلت، اس نے فرمایا کہ اِنَّا قَدْ سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ، ہم نے اس کے متعلق پوچھا تھا۔ فقل، تو فرمایا کہ اس کا مطلب ہے کہ ارواحهم فی اجواف طیر خضر، ان کی روح ہے سبز پرندوں کے قالب پوٹوں میں ہوگی، لحق ندیل، پھر ان پرندوں کے لیے پانوس لگے ہیں، معلقۃ بالعرش، عرش کے نیچے وہ پانوس لٹکے ہیں، تسرح من الجنت حیث شاءت، وہ پرندے ادھر ادھر چرتے ہیں، ادھر ادھر اڑتے ہیں جہاں چاہے، ثم طویل تلک القنادیل، پھر وہ پرندے دوبارہ ان فانوس میں واپس ہو جاتے ہیں، جیسے دنیا کا نظام ہے اسی سے قیاس کر لو۔ فاطلع الیہم ربہم اطلاعۃ، اللہ اپنی شان کما یلیق بشانہ ان کی طرف ظاہر ہو جائیں گے، اور ان سے کہے فقول هل تشتهون شیئا، تمہیں کیا چاہے، کس چیز کی خواہش و تمنا ہے، کیا رغبت ہے، قولوا کہیں گے ای شیء نشتہی، کیا چاہیں گے، ونحن نصرف لنا الجنہ حیث شئنا، جہاں ہم چاہے جا سکتے، کوئی رکاوٹ و پابندی نہیں۔ ففعل ذلك من 3 مرات، 3 مرتبہ جب ان سے پوچھیں گے نا تو انہیں لگ جائے گا کچھ تو مانگنا ہی ہے نا، پروردگار نے 3 مرتبہ کہا۔ فلما رأوا انہم لیترکوا من ان یسألوا، جب انہیں چل جائے گا، یہ معلوم ہو جائے گا کہ اللہ سے مانگے بغیر کچھ تو چھوڑنا نہیں ہے نا، مانگنا ہی ہے ہم نے، اسرار وغیرہ سے معلوم ہو رہے، تو قول پھر وہ یہ کہیں گے جنتی ارواح شہداء کی کہ یا ربی نرید ان ترد ارواحنا فی اجسادنا، ہماری خواہش ہے کہ دوبارہ ہماری روح ہے ہمارے بدنوں میں واپس کر دے، حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری، تاکہ جہاد میں دوبارہ شہید ہو جائے۔ فلما رأى ان لیس لهم حاجہ، جب اللہ کو اسی بھی معلوم ہوتا ہے نا، دیکھ لے کہ ان کو کوئی اور حاجت نہیں ہے اور دنیا میں تو واپس آنے کا کوئی امکان نہیں، تو توری کو اسی طرح چھوڑ دیے جائیں گے۔ رواہ مسلم۔ وعن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام فیہم، قتادہ سے کہتے ایک مرتبہ پیغمبر سے ہمارے بیچ کھڑے ہو کے فرمانے لگے، فذکر لہم ان الجہاد فی سبیل اللہ والایمان باللہ افضل الاعمال، کہ جہاد کرنا اور ایمان رکھنا اعمال میں بہت بہتر عمل ہے اور بہت برتر ہے۔ فقام رجل، ایک شخص کھڑے ہو گئے، فقال یا رسول اللہ رہتا، ذرا یہ بتائیے ان قتلت فی سبیل اللہ یکفر عنی خطایایا، کیا میرے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے اگر شہید ہو جاؤں، کفارہ بن جائے گا یہ عمل؟ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم، ہاں، ان قتلت فی سبیل اللہ وانت صابر محتسب، اگر آپ لڑے جہاد کر کے اور صبر و ثواب سمجھتی ہوئی، صبر کرتی ہوئی، مقبل غیر مدبر، آگے کی طرف جاتی ہوئی نہ کہ پیٹھ پھیر کر، ثم قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ کیف، قلت، آپ نے کیا کہا، ذرا پھر کہہ دیجیے۔ فقال، اس نے کہا رہی تھا، یہ بتائی کہ ان قتلت فی سبیل اللہ کفر عنی خطایایا، کہ اگر میں شہید ہو جاؤں کیا میرے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم وانت صابر محتسب مقبل غیر مدبر الا الدین، صرف ایک بات یاد رکھنا، حقوق العباد جو ہے نا وہ معاف نہیں ہوں گے، قرض دین۔ فإن جبریل علیہ السلام قال لی ذلک، جبریل علیہ السلام نے مجھے یہ بتایا۔ رواہ مسلم۔ وعن عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم القتل فی سبیل اللہ، جہاد میں شہید ہو جانے، یکفر کل شیء الا الدین، اس سے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جاتے سوائے دین حق العبد کے، کہ وہ معاف نہیں ہوتا۔ رواہ مسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یضحک اللہ تعالی الی رجلین، اللہ ان دو شخصوں سے خوش ہو جاتا ہے، یقتل احدہما الآخر، کہ ایک لگ کی دوسرے کو کیا کر دے، قتل کر دے، یدخلان الجنہ، پھر دونوں کیا ہو جائیں گے، جنت جائیں گے۔ وہ اس طرح سے کہ قاتل فی سبیل اللہ، کہ کیا کر لے، اللہ کی راہ میں لڑنا شروع کر دے، فیقتل، شہید ہو جائے۔
مسلمان تھا، مجاہد تھا، شہید ہو گئے تو جنت جائے گا۔ جس نے قتل کیا تھا اللہ کیا کر لو اس کو ایمان و اسلام کی توفیق دی، وہ بھی مسلمان ہو جائے، وہ بھی جنت جائے گا، اور پھر شہید ہو جائے ممکن ہے، یا مسلمان ہونے کی حالت میں مر جائے۔ ثم یتوب اللہ علی القاتل، پھر جو اس کا قاتل ہے اللہ اس کی طرف توجہ اور مہربانی فرما کر بنظر رحمت دے کر اسے ایمان کی توفیق دے، فیستشہد، وہ بھی شہید ہو جائے، دونوں جنت جائیں گے۔ ایک تو اس کی وجہ سے جنت گیا تھا، شہید کر دیا تھا، یہ بھی کہیں شہید ہو جائے گا مسلمان ہو کے، یا بغیر شہادت کی مسلمانی کی حالت میں مر جائے گا، یہ بھی جنت جائے گا۔ متفق علیہ۔ وعن سہل بن حنیف قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سأل اللہ الشہادت بصدق، جو سچائی کے ساتھ اللہ سے شہادت کی دعا کرے، بلغہ اللہ منازل الشہداء وان مات علی فراشہ، اللہ اس کو شہیدوں کے درجے دے گا اگرچہ بستر پر مر جائے۔ جیسے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بہت سی جنگوں میں لڑے تھے اور پھر کیا ہو گئے، بستر پر اس کی وفات ہو گئی۔ اس کے علاوہ دوسرے جو اشخاص اگر اسی طرح کیا کرے، جنگ وغیرہ کرے، وہ بھی داخل ہے، اور جو سچی تمنا کے ساتھ یہ چیزیں مانگے اور صحیح ارادہ بھی رکھ رہا ہو لیکن کسی طرح سے موقع نہ ملے، اس کو بھی درجات ملیں گے۔ رواہ مسلم۔ وعن انس رضی اللہ عنہ ان ربیع بنت البراء وہی ام حارثہ بنت سراقہ، ربیع جو ام حارثہ بھی ہے، اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگی، الا تحدثنی عن حارثہ، کیا حارثہ کا نہیں بتاؤ گی اس کا کیا ہوا؟ وکان قتل یوم بدر، بدر کے دن شہید ہو چکا تھا، سب سم غرب نامعلوم تیر سے لگا تھا۔ تو فرمانے لگی فإن كان في الجنة، اگر وہ جنت میں صبر تو صبر کرو گی، وإن كان غير ذلك اشتاءت عليه بالبكاء، اگر کچھ اور بات ہو تو پھر میں رو رو کے اپنا حال برا کر دوں گی، من اس پر رو گی کہ اللہ اس کی معافی کر دے۔ فقال، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، یا ام حارثہ انہا جنان فی الجنہ، اس کے لیے تو جنت میں باغات ہیں، وإن ابنک اصاب الفردوس الاعلیٰ، اور آپ کی بیٹے کو تو جنت الفردوس نصیب ہو چکا ہے، جنت الفردوس جا چکا ہے۔ رواہ البخاری۔ وعنہ قول صاحب کہتے ہیں، مذکور صحابی، انطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ گئے، حتی سبق المشرکین الی بدر، کہ مشرکین سے پہلے بدر میدان میں پہنچ گئے، وجہ المشرکون، مشرکین بھی پھر وہاں آ گئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ وسلم صحابہ کو فرمائے، قوموا الی جنت، اٹھو اس جنت کی طرف بھاگ کر، عرضها السماوات والارض، اس کی لمبائی چوڑے آسمان و زمین کے برابر ہے۔ قال عمر بن الحمام، عمر سے نے جب یہ سنا کہنے لگے، بخن بخن، کیا کہنا جنت کا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، ما يحملک علی قولک بخ بخ، کیا بخ بخ کہہ رہے بار بار، کیوں کہہ رہے واو؟ قول کہا لا واللہ یا رسول اللہ الا جا نکون من اہلہا، اس رجا سے مجھے امید ہے کہ میں بھی اس جنت کا اہل بن جاؤں۔ قول فإنک من اہلہا، تو بھی جنتی ہے۔ قول گرے فخرج تمرات من قربۃ، اس کے پاس مشکیزے میں یا تھیلی تھی پرانی، اس سے کچھ کجوری تھی نکال کے، فجعل یأکل، کھانے لگے، منہن ان سے، ثم قول، پھر کہ لئن انا حییتو، اگر میں زندہ رکھ گیا اتنا عرصہ کہ حتی کل تمراتی، کہ میں یہ کجوری کھاؤں، ان لحیات طویلۃ، تو بہت لمبی زندگی ہے، کون کھائے گا اتنی کجوری کھا کے زندگی لمبی ہو جائے گی، منہ کا جو ہاتھ سے نکل جائے گا۔ قول، اس سیب کا کہتے، فارما بما کان من التمر، کجوری پھینک دی، ثم قاتلہم، گیا لڑنے، ثم حتی قتل، تک کہ شہید ہو گئے۔ رواہ مسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا کہ ما تعدون الشہید فیکم، تم لوگ شہید کو کیا سمجھتے ہو، کیا خیال کرتے ہو، درجے وغیرہ کے اعتبار سے مختلف، جہاد کے اعتبار سے۔ قولوا کہنے لگے، یا رسول اللہ من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، یا تم کن کن لوگوں کو شہید سمجھتے ہو؟ تو کہنے لگے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے وہی شہید ہے۔ قول کہنے لگے، ان شہداء امتی اذا لقلیل، پھر میری امت کے شہداء بہت کم ہوں گے،
اس کے علاوہ کچھ اور بھی شہید دنیا کے اعتبار سے تو ان پر شہید کے احکام جاری نہیں ہوں گے، ہاں آخرت میں وہ شہید ہوں گے۔ من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، جو جہاد میں شہید ہو جائے تو دنیاوی اخروی دونوں اعتبار سے شہید ہے۔ ومن مات فی سبیل اللہ فہو شہید، جو اللہ کے راستے میں مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ مثلا علم میں وفات ہو یا حج گیا تھا، حج میں کیا ہو گیا، وفات ہو گیا تھا، یہ سبیل اللہ ہے۔ ومن مات فی الطاعون، یا کوئی کیا ہو گیا عام وبا میں مبتلا ہو کے وفات ہو گیا، فہو شہید، اس کو بھی شہید کا ثواب ملے گا۔ ومن مات فی البطن، اگر کوئی ہیضے وغیرہ کی وجہ سے وفات ہو گیا، فہو شہید، انہوں بھی شہید ہے۔ رواہ مسلم۔ وعن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، ما من غازیۃ و سریۃ تغزو، جو بھی غازیوں کی جماعت ہو یا کوئی دستہ ہو مجاہدین کا، جب وہ لڑ رہا ہو، غزوہ کر رہا ہو، فتغنم و تسلم، غنیمت لے کر آئے اور صحیح سلامت آ کے واپس آ جائے، الا کانوا قد تعجلوا ثلثی اجورہم، تو 2/3 اجر تو کاما ہی جائیں گے، حاصل کر لیں گے۔ وما من غازیۃ و سریۃ تخفق و تصاب، اور جو بھی سریہ اللہ کے راستے میں جا کر زخمی ہو کر، شکست خوردہ ہو کر اور شہید ہو کر وغیرہ، یا تو شہید ہو جائے یا زخمی وغیرہ ہو جائے، الا تم اجورہم، ان کو پورا اجر ملے گا، ان کا اجر پورا ہو گیا۔ رواہ مسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه، جو شخص اسی حالت میں مرے کہ نہ جہاد کی اور نہ جہاد کا کوئی شوق تھا اس کو اور ان چیزوں کو پسند کرتا تھا، فقد مات علی شعبۃ من نفاق، وہ شخص منافق کو کر مرا اور منافقت کے کیسے پر مرا۔ رواہ مسلم۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے، فقال الرجل، شخص نے کہا، اس نے کہا الرجل یقاتل للمغنم، ایک شخص غنیمت وغیرہ مال کے لیے لڑ رہے، والرجل یقاتل للذکر، کوئی لڑ رہے شہرت وغیرہ کے لیے، والرجل یقاتل لیرا مکانو، اور کوئی لڑ رہے مرتبے و شجاعت کے لیے، فمن فی سبیل اللہ، ان تینوں میں کون جو ہے صحیح مجاہد و غازی ہیں؟ قال فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلی فہو فی سبیل اللہ، جو صرف اس لیے لڑے کہ اللہ کا کلمہ دین سر بلند ہو، وہ صحیح معنی میں مجاہد غازی ہیں۔ متفق علیہ۔ وعن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجع من غزوۃ تبوک، پیغمبر سے ایک مرتبہ غزوہ تبوک سے واپس آئے، فدنا من المدینہ، مدینہ کی جب قریب پہنچے، فقال فرمایا ان بالمدینۃ اقواما، مدینہ میں بھی کچھ لوگ ہیں، ما سرتم مسیرا، تم جس جگہ سے اترے یا جس جگہ سے گئے، تم نے جو مسافت طے کر دی، ولا قطعتم وادیا، جن جگہوں کو تم نے گاٹیوں کو پار کیا، الا کانوا معکم، وہ بھی ثواب اجر میں تمہارے ساتھ شریک تھے، کیونکہ وہ لوگ دل سے تمہارے لیے دعا کر رہے تھے اور ہمت کر رہے تھے، ان کی بھی اچھی نیت تھی، مگر مجبوریوں کی وجہ سے، ضرورتوں اور کچھ اہم کاموں کی وجہ سے ادھر رہ گئے ہیں۔ وفی روایت الا شرکوکم فی الاجر، وہ بھی تمہارے ساتھ اجر میں شریک ہے۔ قالوا کہنے لگے یا رسول اللہ وہم بالمدینہ، تو مدینے میں ہیں، ہم ادھر کی اتنی تکلیف اٹھا کر آئے۔ قال فرمایا ہم بالمدینہ، ٹھیک ہے وہ مدینہ میں، حبسہم العذر، عذر نے انہیں روکا ہے، مجبوری وغیرہ نے۔ رواہ البخاری و رواہ مسلم۔ عن جابر وعن عبداللہ بن عمر قال، سے اب روایت کرتے ہیں، جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاستأذن فی الجہاد، ایک شخص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جہاد کی اجازت مانگ رہا تھا، فقال، آپ علیہ السلام نے پوچھا حی والدہ کا، تمہارے والدین زندہ ہے؟ قال کہا نعم ہاں۔ قال فرمایا ففیہما فجاہد، بس ان کی خدمت وغیرہ کر کے کیا کر لو، یہ ثواب کا مال و جہاد والا، یہ خدمت جو ہے نا کر کے آپ کو جہاد کا ثواب مل جائے گا۔ یہ اس صورت کی بات ہے جب جہاد نفل ہو، فرض نہ ہو۔ متفق علیہ۔ پھر روایت فرجع الی والدیک، والدین کی طرف جاؤ کیونکہ وہ مجبور، کمزور، ضعیف ہے، بوڑھے ہیں، خدمت کے محتاج ہے، فاحسن صحبتہما، ان کے ساتھ اچھی زندگی گزار لو، ان کی خدمت وغیرہ کر لو، ان کو خوش رکھو۔ وعن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم الفتح، فتح مکی کے وقت آپ علیہ السلام نے فرمایا جب مکہ فتح ہوا تو فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، وہ ہجرت جو پہلے اسلام کی علامت تھی اور جس سے مسلمان کی پہچان ہوتی تھی، وہ ہجرت تو ختم ہوئی، ولیکن جہاد و نیہ، ہاں جہاد جاری رہے گا، نیت بھی جاری رہے گی، اور اس طرح سے عام جو ہجرت ہے نا وہ بھی ضروری ہوگی، لیکن جو شروع والی ہجرت تھی نا وہ ختم۔ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ، جب تم سے نفیر کا مطالبہ کیا جائے عام مسلمانوں کے لیے کہ اب کیا کر لے سب نکل جائے، فَانْفِرُوا، تو نفیر کی شکل میں نکلو، عام مسلمان کیا کر کے جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ متفق علیہ۔
الفصل الثانی